الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہ ایام عزاداری امیر المومنین علیہ السلام ہے. 15 رمضان مبارک میں نے کہا تھا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، ان کو پہچانیں. حقیقی معرفت کن ہے معرفت تک، جو ان کی اوریجنل معرفت ہے وہاں تک ہم واقعی نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنے اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم دوسری فیلڈ میں کوشاں رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اسی طرح سے معرفت ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ زحمت میں مبتلا کریں. تاکہ زیادہ زحمت میں مبتلا کریں اس معنی میں کہ ہم اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، پوچھیں، پڑھیں، تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو. صرف پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں، تب کہا جائے گا کہ ہم چاہنے والے ہیں، ہم پیروکار ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک اعتراض ہوا کرتا ہے کہ حضرت کا نام قرآن میں موجود نہیں. قرآن میں بہت ساری چیز کا نام موجود نہیں، بہت ساری چیزوں کا نام موجود ہے. اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں. قرآن کے اندر جزئیات، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں. اس کے اندر بیس بتا دیا گیا ہے کہ یہ بیس ہے، آپ کو اس بیس کے اوپر چلنا ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی، یا ڈائریکٹ حضرت سے ربط ہے یا انڈائریکٹ وے میں حضرت سے ربط ہے، حضرت کے سلسلے میں ہے. میں ادھر 2-3 دن 4 دن جتنی بھی توفیق ہوئی، اگر حیات رہی میری، تو جو گفتگو کروں گا اتنے دنوں میں صرف 5 آیتیں بیان کروں گا. وہ 5 آیتیں البتہ اہل سنت کی تفسیر سے، اس کے سلسلے میں شیعہ تفسیر یا شیعہ علماء کی باتوں کو بالکل بھی بیان نہیں کروں گا. جو بھی گفتگو ہوگی وہ اہل سنت کی تفسیر سے اور اسی 5 آیت کے ضمن میں ہوگی. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کیونکہ دیکھیے اگر ہماری معرفت، یہ بھی یاد رکھیے گا، میں بار بار معرفت کے لیے کیوں کہتا ہوں، کیونکہ اگر معرفت ہماری زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ ہماری معرفت ہوگی، ہماری محبت میں بھی اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا. ہم محب ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، ہم شیعیان علی ہیں، ہم موالیان حیدر کرار ہیں، لیکن اگر ہماری معرفت زیادہ ہوگی تو ہماری محبت بھی زیادہ ہوگی. جب محبت زیادہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم مطیع اور فرما بردار بھی زیادہ بنیں گے، ہماری اطاعت بھی زیادہ ہوگی. تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مطیع امر مولا رہیں، مطیع امر امیر المومنین رہیں، حضرت کے مطیع اور فرما بردار رہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی معرفت میں بھی اضافہ کریں. جب معرفت میں اضافہ کریں گے تو محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی تو اطاعت میں اضافہ ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ آیات جن کے سلسلے میں نے کہا کہ بیان کیا جائے گا، آج صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلی فضیلت امیر المومنین کی. امیر المومنین سب سے پہلے رسول اللہ پر اور اسلام پر ایمان لانے والے تھے. سورہ واقعہ کی 10 نمبر سے لے کر 14 نمبر کی آیت تک آپ پڑھیں. یہ فضیلت مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھائیاں انجام دیتے ہیں، نیکیاں انجام دیتے ہیں اور دوسروں کے اوپر سبقت لے کر کے جاتے ہیں، دوسروں سے پہلے اس کام کو انجام دیتے ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. دیکھیں آپ، والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی جو
گزر چکے ہیں جو لوگ، ان میں سے ہوں گے سبقت لینے والے. وقلیل من الاخرین، اور کچھ ہوں گے جو بعد میں سبقت لیں گے لوگوں کے اوپر. آپ اس آیت کے اوپر غور کریں، کیونکہ دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھائی میں، نیک کام میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے. صدقہ بہت اچھی چیز ہے، انفاق بہت اچھی چیز ہے. اگر ہوتا ہے کبھی کبھی ہم نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا، ہمارے ساتھی نے بھی ہاتھ ڈالا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے پہلے ہم دے دیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے پہلے ہم صدقہ دے دیں، سامنے والے کی فلاح ضرورت کو ہم پورا کر دیں. تو ہوتا ہے اس میں سبقت لینے میں کوئی، یعنی واقعاً یہ ایک اپارچونٹی ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس میں فضیلت بھی زیادہ ہے. ہر کوئی بھی نیک کام ہو انسان اس میں جب سبقت لیتا ہے تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے. اور دوسرا ہمارے بعد جو دوسرا انجام دے گا اس کے ثواب میں بھی ہم شریک رہیں گے. کوئی بھی نیک کام ہمارے دیکھا دیکھی اگر کسی نے انجام دیا ہے تو اس کے ثواب میں بھی ہم شریک رہیں گے، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، میں بھی اس میں شریک رہوں گا. تو یہ چیزیں. اب سابقون جو ہے آیت میں آیا ہے، السابقون السابقون، یہ سابقون کون لوگ ہیں؟ دو ہے، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، دونوں ہی سابقون میں سے ہیں. تو ایک گروہ ہے جو اسلام کے پہلے تھا، جن لوگوں نے سبقت حاصل کیا. سورہ یاسین میں وجاء رجل من اقصى المدینہ، وہ جو جاء رجل تھا، ایک مرد آیا تھا ایک شہر سے، انطاکیہ شہر سے. اس مرد کا نام کیا تھا؟ حبیب نجار تھا، جو جناب عیسیٰ کی قوم میں سے تھا. یہ سابقون میں سے ہے. یا مومن آل فرعون، جناب موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یہ سابقون میں سے، جناب موسیٰ پر ایمان لے کے آیا تھا. یہ لوگوں کے اعتبار سے سابقون میں سے. جناب حابیل، جناب آدم کے اوپر ایمان لانے والوں میں اگر شمار کیا ہے تو یہ سابقون میں سے ہیں. جناب آسیہ، جناب موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں میں سابقون ہیں. اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے سبقت حاصل کیا دوسروں کے اوپر. یہ تو ہو گئے ان لوگوں کے سلۃ من الاولین جو گزشتہ لوگ تھے، وسلۃ من وقلیل من الاخرین، اور جو تھوڑے سے لوگ بعد میں آئیں گے، اس امت محمدی میں آئیں گے. وہ کون ہے؟ سبقت لینے والے. تاریخ گواہ ہے، مفسرین، یہ مفسرین جہاں جہاں بھی کہوں گا، یہ مفسرین جو کچھ بھی بات ہو رہی ہے سب اہل سنت کی کتابوں سے، ایک بھی بات شیعہ کتاب سے نہیں. مفسرین کیا لکھتے ہیں، تاریخ دان کیا لکھتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلاۃ والسلام سے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ وہ سابقین ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے ہیں. بہت ساری روایات ہے اس سلسلے میں. امیر المومنین جو یہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر انہوں نے اور رسول اللہ پر اور اسلام پر ایمان لے کر کے آئے. امیر المومنین کا فرمانا ہے، خود روایت میں ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ این کانوا اولئک وانا اصلی مع رسول اللہ، وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو رسول اللہ کا ساتھی، اپنے آپ کو رسول اللہ کا مصاحب، اپنے آپ کو رسول اللہ کا جانشین، خلیفہ، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یعنی امیر المومنین سے زیادہ نزدیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ سے، دعوے دار ہیں. جو امیر المومنین کہتے ہیں کہاں تھے وہ لوگ؟ وَأَنَا أُصَلِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَغِيرًا، اس زمانے میں جب میں بچہ تھا میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. لم یکتب علیہ صلاۃ، ہمارے اوپر اس وقت نماز بھی واجب نہیں ہوتی لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ کے ساتھ. اس وقت کہاں تھے یہ لوگ؟ وہم عبدۃ الاوثان، اور وہ بت پرستی میں مشغول تھے، بت پوجا کر رہے تھے، مورتیوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے. وَعُصَاةُ الرحمن، پروردگار عالم کا عصیان اور گناہ کر رہے تھے اس کے. وَلَهُمْ يُوقِدُ النَّارِ، انہی لوگوں کے لیے آتش جہنم روشن ہے، جلائی گئی ہے. یہ امیر المومنین کا کہنا ہے. سابقون یہ ہیں، یہ ہیں سابقون. تو امیر المومنون السابقون السابقون کی مصداق ہے. قلیل من الاخرین، یہ آیت چاہے ڈائریکٹ مانیے چاہے انڈائریکٹ مانیے، یہ امیر المومنین کے سلسلے میں ہے. یہ فضیلت ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی. آیات دوسری بھی ہیں انشاءاللہ، کل اس کی طرف اشارہ کروں گا، چونکہ یہ ایام حزن اور اندوہ کے ایام ہیں.
گریہ ازاری کے ایام ہیں. کل جو رات گزری ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کل کی رات اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے مہمان تھے. دن بھر میرا مولا روزے سے تھا. افطار کا وقت آیا. شہزادی ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا. دسترخوان کے اوپر لا کر کے روٹیاں رکھی. ایک تشتری میں نمک کے چند کنکریاں اور ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا. امیر المومنین نے دسترخوان پہ اتنی نعمتوں کو دیکھا. ایک دفعہ معنی خیز انداز میں اپنا سر اٹھا کر کے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا. بیٹی بھی سمجھ گئی کہ کچھ بات ہے. اس کے پہلے کی بیٹی کچھ کہتی. امیر المومنین نے کہا بیٹا تم نے آج تک کبھی دیکھا ہے اپنے باپ کو کئی ساری نعمتیں ایک ساتھ کھاتے ہوئے؟ بیٹی تھی. بیٹیاں باپ کو کتنا چاہتی ہیں. تڑپ گئی. بیٹا یہاں سے ایک اٹھا لو کسی چیز کو. بیٹی نے محبت میں کہ باپ ہے ہمارا دن بھر روزے سے تھا. دن بھر روزے سے. علی کی خوراک کیا تھی آپ سنتے رہتے معلوم ہے. علی کا کھانا کیا ہے آپ سنتے رہتے معلوم ہے. بیٹی نے چاہا کہ نمک کی کنکریوں کو اٹھا لے. مولا نے کہا بیٹا یہ دودھ کا کاسا اٹھا لو. بابا دودھ سے افطار کر لیجئے. نہیں میری لال تمہارا باپ نہیں چاہتا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے دیر تک کھڑا رہے. بیٹی نے رنجیدہ دل سے دودھ کے کٹورے کو اٹھا لیا. امیر المومنین نے افطار کیا. افطار کرنے کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے. عبادت میں مشغول ہوئے. عبادت کے بعد بستر پر لیٹے. آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے. یا علی حلم الینا. علی میرے پاس آ جاؤ. آنکھ کھلتی ہے. بے چین ہو کر کے صحن خانہ میں آتے ہیں. آسمان کی طرف سر کر کے دیکھا. ریش مبارک کے اوپر ہاتھوں کو پھیرا. صدق رسول اللہ. میرے حبیب خدا رسول خدا نے سچ کہا تھا. آج ہی کی وہ رات ہے کہ جب میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی. بیٹی گھر میں دیکھ رہی تھی. آج باپ بہت بے چین ہے, بہت بے قرار ہے. آ کر کے پوچھا بابا کیا بات ہے, آپ بہت بے چین ہے, بہت بے قرار ہے. کہا بیٹا آج ہی کی وہ رات ہے جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا. بیٹی ہے نا, تڑپنے لگی. بابا گھر میں رہیے, جانے کی ضرورت نہیں کہیں. لیکن اذان کا وقت ہوا. وہ سب واقعہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا. مرغابیوں نے کیسے روکا, زنجیر در نے کیسے روکا. ہر زمین آسمان تمام چیزیں کائنات میں یہ چیز سب مرثیہ پڑی تھی. مولا نہ جائیے. لیکن علی مسجد کی طرف نکلے. آئے گلدستہ اذان کے اوپر گئے. کوفے والوں مبارک ہو, علی کی آخری اذان کی آواز تم نے سن لی. علی نے اذان دی. اذان دے کے اب جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک ملعون کو دیکھا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا. ٹھوکر مار کے کہا اٹھ ملعون, اے دشمن خدا اٹھی, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھ. علی نافلے نماز صبح میں مشغول ہو گئے. پہلی رکعت علی نے پڑھی. دوسری رکعت ابھی علی جو ہے رکوع میں تھے. اب جو رکوع سے سر اٹھانا چاہتے تھے کہ ایک دفعہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے فرق مطہر کے اوپر پڑی. خون کا فوارہ جاری ہوا. علی زمین کے اوپر خاک مسجد اٹھا کر کے سر میں بھرنا شروع کیا. فزت ورب الکعبہ کی صدا علی کے زبان مبارک پہ جاری ہوئی. ادھر ملائکہ آسمان میں کوہرام برپا ہو گیا. ایک آواز بلند ہوئی لتعدمت واللہ ارکان الہدیٰ. ہدایت کے مینارے منہدم ہو گئے. جیسے ہی زینب کبریٰ نے یہ آواز سنی دوڑتی ہوئی آئی. اے بھیا حسن, اے بھیا حسین, ارے ذرا بڑھ کے مسجد میں تو دیکھو کیا قیامت آ گئی. یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. حسنین مسجد میں آئے, دیکھا باپ سر میں خاک ڈال رہا ہے. امام حسن کو اشارہ کیا, بیٹا حسن نماز پڑھاؤ. نماز ختمی, باپ کو لے کر کے گھر کی طرف چلے. کوئی واہ محمدہ کنارے بلند کر رہا تھا, کوئی واہ علیہ, کوئی واہ امامہ. کوفے میں عجیب ماتم برپا ہو رہا تھا.
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बेटे बाप को सहारा दे करके ला रहे थे, जैसे ही घर के नजदीक पहुंचे एक दफा गैरत अली जोश में आई, ए बेटा हुसैन, ए बेटा हुसैन, देखो रो नहीं। ए बाबा अगर मैं न रो तो क्या करूं, बाबा आप ही के ऊपर ला यौम कयौम कयाब अब्दुल्ला। ए मेरे लाल हुसैन आंसू न बहाओ, तुम्हारे बाप को तकलीफ होगी। बेटों को समझाया, बेटा देखो घर के नजदीक आ गए, मुझे सहारा न दो, मुझे मेरे पैर के ऊपर चल के अपने घर में जाने दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां मुझे इस हालत में देखे। और हाँ देखो, ये जो मेरी पेशानियों के ऊपर खून है, मेरे चेहरे के ऊपर खून है, इससे साफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां ये हाल देख करके बेताब होकर के तड़प करके गिरिया करे। फरियाद है या अली, आपको इतना भी गवारा नहीं कि आपके चेहरे के ऊपर खून लगा देख ले। अरे सलाम हो आपकी बेटी ज़ैनब कुबरा के ऊपर। जब तक ज़ैनब यहाँ पर कड़ी देख रही थी, माँ जाया ज़िबा हो रहा था। ए पेसरे साद, तू शर्म नहीं करता? अरे तुझे शर्म नहीं आती? फर्जंद ज़हरा ज़िब किया जा रहा है, तू खड़ा देख रहा है। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार, इस मुख्तसर से तवस्सुल को, ज़िक्र मुसीबत को हम तमाम लोगों से कबूल फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम तमाम लोगों के हाजतें हैं, माह मुबारक रमज़ान है, दुआओं की इजाबत का महीना है। अल्लाह हम तमाम लोगों की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।